بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ ایک آڈیو بھی آ گئی ہے اور ایک ویڈیو بھی آ گئی ہے۔ ان کو سننے اور دیکھنے کے بعد یوتھیوں کے ہوش جو ہے نا وہ اڑے ہوئے ہیں، نیندراں حرام ہوئی ہیں۔ یہ سارا ایشو ہے جس کے اوپر میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں۔ ایک پہلے بات کر لیتے ہیں ویڈیو کی، کیونکہ آڈیو جو ہے نا وہ تو ایک گھریلو قسم کا کیا کہتے ہیں رولا ہے، اور اس گھریلو رولے کے اندر ایک باہر کا بندہ انوالو ہے، ٹھیک ہے۔ وہ باہر کا بندہ انوالو کون ہے اور کیا معاملہ ہے اس پر بھی بات کریں گے، لیکن ابھی ویڈیو کی بات کر لیتے ہیں۔ ویڈیو آئی ہے سر جنرل عاصم منیر صاحب کی، اور جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ایک کسی جگہ کے اوپر ایک شہید کی بیٹی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ چھوٹی سی بچی ہے اور وہ بچی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب وڈیرا جو ہے وہ ہماری طرف پانی چھوڑ دیتا ہے ہمارے کھیت میں، اور وہ سارا کھیت خراب ہو جاتا ہے۔ تو کیونکہ جنرل عاصم نے ان سے پوچھا کہ آپ ٹھیک ہیں، آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں، وہ بتا رہی تفصیل کہ میں سب سے بڑی ہوں، میرے سے چھوٹے میرے بھائی ہیں، میری والدہ ہیں، اور وہ اس طرح کر کے ہمارا کھیت ہے، تو اس میں وہ پھر وڈیرا جو ہے وہ پانی چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا کچھ کر دیں۔ تو وہ جو جنرل عاصم منیر ہیں انہوں نے اپنے جو ساتھ ایک ان کے ظاہر ہے کوئی سیکٹری وغیرہ ہوں گے، ان سے یہ کہا ہے کہ اس وڈیرے کو میسیج بھیجو کہ بعد آ جائے ورنہ پانی تمہارا کہیں اور پہنچ جائے گا۔ یعنی بڑا ایک یہ جب یہ بات وہ کر رہے ہیں تو اس وقت ان کا لہجہ جو ہے ایک دم اس میں کرختگی آئی ہے، لیکن جب وہ اس بچی سے بات کریں بڑے ہی شفیق انداز میں، بڑے ہی سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اور بڑا محبت بھرے انداز میں، جیسے ایک باپ اپنی بچی کو بتاتا ہے کہ پتر کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ حل ہو جائے گا، گھبرانا نہیں گا۔ وہ بیٹی پھر کہہ رہی ہے، دیکھیں وہ شہید کی بیٹی ہے، وہ میں اس شہید کا نام نہیں جانتا، لیکن وہ ہماری خاطر اپنی جان سے گیا۔ اس کے بچوں کی حفاظت کرنا پورے پاکستان کا فرض ہے۔ صرف سچی بات یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص ہماری تحفظ کی خاطر، ہمارے بچوں کے تحفظ کی خاطر اپنی جان سے چلا گیا ہے، اس کے بچوں کی حفاظت کرنا پورے پاکستان پر لازم ہو جاتا ہے، صرف فوج پر لازم نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر کیا جائے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ وڈیرے مطلب دیکھو نا، وہ جڑا بھی وڈیرا بڑھ رہا ہے انہوں شرم ہی نہیں آ رہی کہ اے بیوہ ہے اور ایک شہید کی بیوہ ہے، اس کے آپ کتنا کھیت ہوگا یار اس کا۔ ڈیرہ مراد جمالی کی وہ رہنے والی ہے، وہ بچی کی جو جس طرح کے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس بیٹی نے، اسے لگ یہ رہا ہے کہ مطلب بڑا ہوئے گا تو 1 ایکڑ ہوئے گا یار، ٹھیک ہے، 2 ایکڑ ہوگا، اس سے زیادہ کیا ہوگا۔ اور وہ انتہائی یعنی سادگی سے ایک انہوں نے جو بات ہے بچی نے، بچے مان کے سچے ہوتے ہیں نا، انہیں وہ کرتی کہ نہیں جی وہ پھر چھوڑے گا، انہوں نے کہا نہیں چھوڑے گا، فکر نہیں کرو۔ ساتھ انہوں نے یہ میسیج دیا کہ آپ اپنی ماما سے کہنا کہ پاک فوج آپ کے ساتھ ہے، آپ کی مکمل حفاظت کرے گی، جب تک آپ بڑے ہو کے اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو جاتے، بلکہ آپ کے چھوٹے بہن بھائی بھی جب تک کھڑے نہیں ہو جاتے، ہمیشہ پاک فوج آپ کے ساتھ رہے گی۔ یہ ایک میسیج انہوں نے دیا۔ اچھا، اب اس کے جو ویڈیو کلپ آیا ہے اس کے اوپر پاجی گلاں بڑیاں شروع ہو گئی ہیں یوتھیے۔ کل بھی میں ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر یہ گفتگو ہو رہی تھی، بھائی الیکشن نہیں ہو رہا، نہ اسٹیبلشمنٹ نہیں جاندی الیکشن ہو رہا ہے، اوکے۔ یہ ایک خیال ہے، ایک خدشہ ہے لوگوں کا، اور یہ خدشہ جو ہے یہ پاکستان کے طول و عرض میں پھیلا ہوا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تھا تو لوکی گل کر رہے ہیں۔ اس دوران میں یہ ایک ویڈیو کلپ آیا ہے، اس سے پہلے کبھی اس طرح کا ویڈیو کلپ جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کا نہیں آیا۔ جنرل عاصم منیر کا یہ کلپ جو ہے یہ پہلی بار آیا ہے۔ اچھا، اب اس کا انالیسس میں کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسے یوتھیے جڑے نے وہی پریشان نے، اور یوتھیاں نے جڑا نا انہوں نے نیندرا اڑیاں پہ ہیں، کیوں نیندیں اڑی پڑی ہیں، میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں اس کے اندر ایک جملہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاک فوج آپ کے ساتھ ہے، ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ یہ شہید کی بیٹی ہے، ایک فوجی جو شہید ہو گیا کسی محاذ کے اوپر، اس کی یہ بیٹی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 9 مئی کے واقعات میں انہوں نے شہداء کی جو بنے ہوئے تھے، مجسمے لگائے ہوئے تھے، وہ بھی اکھاڑ دیے تھے، یاد کی تھی، وہ منڈا پھڑیا گیا سی۔ ویسے یہ ایکچولی میسیج ہے، یہ اس جملے کے اندر میسیج ہے سب کے لیے
کہ اے نہ سمجھنا کہ جو ہمارے شہید ہیں ہم ان کی حرمت کا خیال نہیں رکھیں گے یا ان کی اولادوں کا خیال نہیں رکھیں گے. یہ میسیج آپ کو یاد ہوگا. اس کے بعد ایک پوری جو ہے وہ جو شہید ہوئے ہیں ان کے کچھ ورثاء کی بھی پریس کانفرنس وغیرہ ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یار یہ ہمارے جو اس لیے ہم نے قربانیاں دی تھیں ہمارے لوگوں نے, ہمارے بیٹوں نے, کہ ان کی آپ بعد میں اس طرح سے تصدیق کریں جس طرح سے وہ شہداء کے مجسمے جو ہیں انہوں نے اکھاڑ پھینکے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک میسیج ہے. ایتھے وہ پائے نے نیندرا اڑیاں اے یوتھیاں دیاں کہ وہ ہو استاد جی یہ تو کام سیریس ہے, سمجھے سر 9 بجے لنگ گیا, رات گئی, بات گئی, تو گل مک گئی. گل مکی کوئی نہیں. دیکھیں پاکستان کے اندر کچھ ہو جائے سر, 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں, ایک ہے کہ مطلب کوئی واقعہ ہو گیا اور وہاں پر کھڑے ہو گئے 2 بندے کھلو گئے جڑا نا اس واقعے تبصرہ کر رہے ہیں, یہ گزرتے ہوئے انہوں نے کہا لو جی اے واقعہ ہو گیا, چنگا ہویا پیڑا ہویا. ایک یہ لوگ ہوتے ہیں جو تبصرہ کرتے ہیں. ایک جو اس واقعے میں براہ راست ملوث ہے, انہوں نے معافی نہیں ہونی. یہ اپنے دل دماغ کے کسی بھی کونے خدرے میں کسی کے موجود ہے, کڈ کے کھرچ کے باہر چھوڑ دے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس بات کے اوپر ان کو معافی مل جائے. کل جس محفل میں بیٹھا تھا وہاں پہ جو ایک صاحب تھے, بلکہ وہ میزبان تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ اگلے جون جولائی میں پاکستان سے چلا جائے گا اور گفتگو چل رہی ہے اور باہر چلا جائے گا, تو گارنٹی دیتی جا رہی کہ چپ رہے گا, یہ ہوئے گا, وہ ہوئے گا. میں ہنس پڑا, میں کہا یار ایسا مجھے تو نہیں لگتا کہ ابھی ہو سکے گا. عمران خان کی چپ رہنے کی گارنٹی کون کر سکتا ہے؟ عمران خان خود بھی نہیں کر سکتا. وہ گل کسی نے مننی نہیں ہے ایک بات, اور پھر چپ کیوں کرایا جائے اس کو؟ وہ پیا بولے سیل دے وچ پڑے, اب جنیاں مرضی گلاں کرتا رہے, سانوں کی فرق پیندا ہے؟ اس نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے, لیکن جرم ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے, یہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, 9 مئی کے واقعات کے بعد خان صاحب جو ہیں وہ ان کا پاکستان میں یا پاکستان سے باہر جانا, یعنی جیل سے باہر جانا, مجھے تو ایک اچنبے کی بات ہے میرے لیے. مطلب انج لگے گا جویں چن جڑا نا وہ زمین تے آ گیا تے زمین جڑا نا وہ مریخ تے چلی گئی ہے. انج دا کوئی واقعہ اگر ہو جائے ٹھیک ہے تو پھر شاید ممکن ہے, ادروائز میں نہیں لگتا کہ ایسا ہو سکے گا. بل یہ جو ویڈیو ہے نا سر, اس میں پہلے کبھی ویڈیو اس طرح کی ریلیز نہیں ہوئی. جب یہ ویڈیو اب آ گئی ہے تو یہ ایکچولی میسج ہے سپاہی تک کو. ایک تو یوتھی تو پڑا ایک میسج کنسیو کر رہے ہیں نا, ایک ہے میسج سپاہی تک کو, جتنے بھی فوج کے سپاہی ہیں, کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے, یعنی جو چیف آف آرمی سٹاف ہے, وہ ایک جٹ ہے. وہ اپنے جو سپاہیوں کی یعنی بال بچے ہیں انہوں نے بھی راکھی پورے زور اور شور کے ساتھ کر رہے ہیں. کوئی ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ سوچے کہ وہ اکیلے ہیں. اچھا, یہ جو فوجی ہوتی ہے نا, یہ آج کی بات نہیں کر رہا, یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, یہ امریکہ میں, برطانیہ میں, آپ یعنی آج سے 2000 سال پرانی جو آتی تھے اپنا فوجوں کی لڑائیاں ہوتی تھیں, ان کی آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ فوج دے وچ جو بردرہڈ ہے نا, جو محبتاں نے سچیاں, وہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. دیکھیں آپ دونوں نے کندھے سے کندھا ملا کے سینے سے گولیاں کھانی ہیں یا مارنی ہیں, تو یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہوگی, ٹرسٹ ہوگا. اگر ٹرسٹ نہیں ہے, محبت نہیں ہے, تو پوائنٹ کام نہیں ہو سکتا نا. بڑی سمپل سی بات ہے. لہذا فوج کے اندر ایک ہو کے چلنے کا جو ہے نا حوصلہ, کہ وی آر ون, یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے. اور یہ جذبہ پاکستان کی آرمی میں بہت زیادہ ہے, دنیا بھر میں ہوتا ہے, یہاں پر بھی بہت زیادہ ہے. تو یہ ہے معاملہ. یہ سپاہی تک کو میسج گیا ہے کہ وی آر ون, اور یوتھیوں کے جو پروپیگنڈے تھے نا اس کا ایکچولی یہ پکا توڑ ہے. اچھا, میں نے تھوڑا سا معلوم کرنے کی کوشش کی کہ یہ ویڈیو ریلیز ہوئی ہے, اور یہ مطلب وہ خیر پراپر انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں ہو سکی میری, کوئی رولے وچ ہو رہی اور بھی کم پہ نا, اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا, صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے سوا اور بھی بڑے کام ہو سکتے نا. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ اتنی بات بالکل کرسٹل کلیئر ہے
کہ اس طرح کی میٹنگز ہوتی ہیں شہداء کے ورثاء کے ساتھ، اور ان ورثاء کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں ان کا ایسے طرح ٹائی پھٹ جڑا نا وہ حل کڈیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ویڈیو ہے نا سر، یہ اصل میں میسیج ہے، سمجھ جاؤ، مزید چولانا مارنا، اب بڑا کلیئر جا میسیج ہے یہ، ٹھیک ہے؟ یہ میں کہنا چاہ رہا تھا۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آڈیو آئی ہے، وہ بشرا بی بی پائے نو ہوئی آج آگے، اور بشرا بی بی کی اپنی نندوں کے ساتھ نہیں بنتی، نندوں کی بشرا بی بی کے ساتھ نہیں بنتی۔ یہ سیاپا سر آج کا نہیں ہے، یہ سیاپا پاکستان انڈیا میرا خیال ہے یہ جوں ساڈا معاشرہ وسیا ہے اون دا رولا ہے کہ ساس نوں دی لڑائی، یعنی ڈرامے بنے ہیں، 500 قسطوں کے اوپر ڈرامہ چلا ہے، وہ ساس بھی کبھی بہو تھی والے، ٹھیک ہے، یہ وہی رول لینے پائے وہاں پر۔ لیکن یہاں پر ایک نئی آئٹم ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے۔ یہ بشرا بی بی جو ہے یہ عمران خان کے کان بھر رہی ہیں، عمران خان اور ان کے درمیان جو ہے وہ تلخی سی ہونے لگی ہے، وہاں پر اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی اس کی بہنیں، اور بہنوں کے ساتھ بھی تلخی کا ماحول بنا ہے۔ پھر بشرا بی بی نے روایتی طریقہ اختیار کیا، یہ میں آڈیو سن کے بات کر رہا ہوں، اس میں جو گفتگو ہوئی اس کا میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں۔ اور وہ جب بشرا بی بی جو ہے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ماحول خراب ہونے لگا تو وہ کہتی میں تو پھر چپ ہی کر گئی کہ ایک کام کتے اگے نہ وجے انہوں دی لڑائی نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا؟ انہوں دی کنہاں دی لڑائی نہ ہو جائے؟ عمران خان کی اپنی بھیناں نہ لڑائی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ لہذا وہ چپ ہی کر گئی، تیلی لائی پوری تیلی لا گئے، اس تو بعد جناب کہہ رہی میں تو چپ ہی کر گئی، میں تو بول دی کچھ نہیں، میں تو دیکھو نا میں تو بڑی معصوم ہوں، ٹھیک ہے؟ اس طرح کی گفتگو وہ ہائی من تہاڈا سچا پیار نہیں ملیا، اس قسم کی گفتگو کرنے والی خاتون لگی مجھے معذرت کے ساتھ ویسے۔ لیکن یہاں پر یہ باتیں وہ کس سے کر رہی ہیں؟ عموماً خواتین یہ باتیں کرتی ہیں اپنی سہیلیوں کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ کوئی ایسی شخصیت جو بڑی جس پر وہ اعتماد کرتی ہوں، پر اس طرح کہ نہیں میں تمہیں گل دساں وہ فلانے ویاہ تے فلانی نہیں سی آئی، آئے نہیں انہیں کیا، اس طرح کا گفتگو پھر خواتین آپس میں کر رہی ہوتی ہیں۔ آج کل ٹک ٹاک کے اوپر پینو کینچی نام کا ایک کریکٹر بڑا مشہور ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے بشرا بی بی پینو کینچی ٹائپ خاتون لگی جس نے ساری کی ساری رپورٹ جو ہے وہ لطیف کھوسا صاحب کو سنائی۔ یار جمعہ 8 دن ہوئے لطیف کھوسا صاحب نوں انہاں دی پارٹی دے نال محبت ہویا انہاں دی، ٹھیک ہے؟ اور لطیف کھوسا صاحب کو بشرا بی بی بتا یہ رہی ہیں اپنے گھر کے جو بھی معاملات ہیں، جو ان کی بندے کے ساتھ اپنے کے ساتھ گفتگو ہوئی، جو ان کی بہنوں کے ساتھ ہوئی، کیڑے گھر چ لڑائی نہیں ہوندی پاجی، ٹھیک ہے؟ کیڑے گھر چ یہو جی کل نہیں ہوندی جہاں پر 2 خواتین ہوگی، بلکہ یوں کہنا چاہیے جہاں پر 2 یا 2 سے زیادہ خواتین ہوگی، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ مارکیٹ ہو، چاہے وہ کیا کہتے ہیں آفس ہو، ٹھیک ہے؟ وہاں پر سر اس طرح کی گوسپس چلیں گی۔ اچھا ویسے 2 یا 2 سے زیادہ مرد بھی ہوں گے تو این جی ہوگا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 یا 2 سے زیادہ انسان جہاں پر ہوں گے وہاں پر اس طرح کی گوسپس جو ہیں وہ جنم لیں گی۔ خواتین میں ذرا زیادہ عادت ہوتی ہے، ویلیاں ہوتی ہیں نا، ان کے پاس کرنے کو کام نہیں ہوتا۔ ہماری سوسائٹی کے اندر خواتین کے پاس گھر کے کام جو ہوتے ہیں وہی یعنی روٹی شوٹی پکا لو، صفائیاں کا دھیان کر لو، یا پھر گلاں کر لو بھائی، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر باتوں کی طرف دھیان ذرا زیادہ چلا جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں خواتین کو نا کوئی کام کروائے، ٹھیک ہے؟ کوئی پیسے کمان والا انہوں نے روگ لاؤ، یعنی وہ اپنا کوئی کام کریں، کوئی ہنر سیکھیں جس سے وہ ذرا انتشار کی طرف ذرا کم جائیں، گھر سکون رہے۔ باہر یہ ایک دوسری بات چلی جائے گی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ گفتگو جو ہے وہ لطیف کھوسا صاحب کے ساتھ کر رہی ہے، یہ اصل بات ہے۔ کھوسا صاحب پر اتنا ٹرسٹ ہو گیا ہے کہ نڑانا دی شکایتیں جڑیاں نے اور بندے دی شکایت جڑی ہے وہ کھوسا صاحب نے لائی جا رہی ہے۔ وہ آڈیو بھی یاد کیجئے، لوگوں نے بہت باتیں کی تھی، میں نہیں کر رہا، میں صرف اشارہ کرنے لگا ہوں۔ وہ زلفی بخاری والی میں اب بھی سمجھتا ہوں ان کے درمیان ماں بیٹے کا رشتہ ہے، ٹھیک ہے؟ تے یہاں پر پیو تیدا ہوئے گا، کھوسا صاحب ماشاءاللہ 70+ ہیں، ٹھیک ہے؟ بشرا بی بی کی بڑی عمر ہوئے گی تو ہن 55 سال ہو گئی ہوگی، 56 سال ہو گئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ چلو 60 کر لو،
ایسے زیادہ تو نہیں ہوگی نا, ٹھیک ہے. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بھی بالکل ایک تقدیس کا رشتہ ہوگا. لیکن کیا آپ جو بھی سینئر آدمی ہوگا, آپ سے بڑا ہوگا یا چھوٹا ہوگا, آپ اس کے ساتھ اپنے گھر کی باتیں کرتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کرتے ہیں. کاڑی پائن کچھ اور ہے. چیزیں ہیں عمران خان کی وراثت پولیٹیکل یا ادروائز, اس کے اوپر ہیجمنی کی. وہ بھیڑاں کہندیاں ساڈا بھرا, اے کہندی میرا بندہ, ٹھیک ہے. اے جی لڑائی کہ عمران خان کا جو ورثہ ہے وہ کدے کول جانا ہے, یہ ایکچوئل لڑائی ہے. اور اس میں لطیف کھوسا صاحب انوالو ہو گئے ہیں, چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے, دونوں صورتوں میں. آڈیو پوائن آ گئی جی باہر, تو اب یوتھیے تھان تھان دے وضاحتاں دیندے پھردے نے, اور نال گھبرائے ہوئے نے, ہوش اڈے نے کہ یار ادھر میسیج بڑے سخت آ رہے ہیں. جنرل آصم علی ویڈیو دا تے اے اس گھر چ لڑائی پئی ہے کہ پی ٹی دا ہیڈ کون ہوئے گا, اور پی ٹی دے اندر دے اختلافات ہی بہت زیادہ ود گئے نے. تے بھائی نے کہڑے بس جائیے تے منجی کتنے ڈائیے. میرے پاس جو اطلاعات تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا. آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے, کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ.